سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. محترم دوستو بزرگو، اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کو بھی بنایا، جنات کو بنایا. ابھی اور انسان کی ضرورت کے لیے اور چیزوں کو پیدا کرنے کا اللہ نے ارادہ فرمایا، اور وہ چیزیں ہیں زمین پر رینگنے والے جانور، ہوا میں اڑنے والے پرندے. ان کو بھی اللہ نے انسان کو بنانے سے پہلے بنایا ہے. چنانچہ قرآن کریم میں ان میں سے بہت سارے پرندوں کا تذکرہ، جانوروں کا تذکرہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں. مثال کے طور پر کہیں تو مچھر کا تذکرہ فرمایا، کہیں مکھی کا تذکرہ فرمایا، کہیں مکڑی کا تذکرہ فرمایا، کہیں گدھے کا تذکرہ فرمایا، کہیں کتے کا تذکرہ فرمایا، کہیں اونٹنی کا تذکرہ فرمایا. مختلف قسم کے جانور اور چرندوں کا، پرندوں کا اللہ نے تذکرہ قرآن میں فرمایا، اور ان میں سے بعض ان جانوروں کا بھی تذکرہ فرمایا جو اللہ نے خلق عادت بنائے. خلق عادت کا مطلب عام طور پر جانوروں کو پیدا کرنے کا جو اللہ نے طریقہ بنایا ہے اس کے سوا اللہ نے بنائے. مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے 4 پرندے پیدا فرمائے. ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا تھا، اس سوال کے جواب میں اللہ نے 4 پرندے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بنائے، خلق عادت. عیسیٰ علیہ السلام مٹی کے پرندے بناتے ہیں، اللہ رب العزت اس میں جان ڈال دیتے ہیں، معجزہ ظاہر فرمایا. یہ بھی خلق عادت، خلاف عادت. اسی طرح صالح علیہ السلام کی اونٹنی اللہ نے بنائی، پتھر سے بنائی، پہاڑ سے نکالی، خلاف عادت. اس طرح کے کچھ جانور ایسے بھی ہیں جو اللہ نے خلاف عادت بنائے، ان کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی عصا سے سانپ کا بن جانا، اس کا بھی تذکرہ قرآن میں بار بار آتا ہے. یہ جانور ہے سب. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری شریف میں جانوروں کا جہاں تذکرہ کیا ہے، جانوروں کو بنانے کا تذکرہ کیا ہے، وہیں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پر سانپوں کا تذکرہ بھی کیا ہے. اللہ کی بہت بڑی مخلوق ہے سانپ بھی.
قسم قسم کے سانپ ہے دنیا میں جو اللہ نے بنائے ہیں، قسم قسم کے۔ علماء نے لکھا ہے کہ 70 سے زائد قسم کے سانپ ہیں، سانپ۔ اللہ نے بے شمار مخلوق بنائی ہے، اس کو ہم گن نہیں سکتے، اتنی مخلوق اللہ کی۔ ہاں، جو ہم بیان میں کہتے ہیں اللہ نے 18,000 مخلوق بنائی ہے، وہ تو غلط ہے۔ وہ کسی جگہ نہ قرآن میں ہے، نہ کسی جگہ حدیث میں ہے، نہ کسی جگہ سنت میں ہے، وہ غلط۔ ایک ضعیف حدیث میں اتنا ہے، ان اللہ خلق الف امہ، اللہ نے 1000 امت بنائی، 600 فی البحر و 400 فی البر، 600 سمندر میں، 400 خشکی میں یعنی زمین پر۔ یہ کہہ سکتے ہیں 1000 مخلوق اللہ نے بنائی اس ضعیف حدیث کی بنیاد پر۔ باقی ہم میں جو مشہور ہے 18,000 مخلوق بنائی، ایسا نہیں ہے، وہ غلط ہے، وہ کہنا نہیں چاہیے۔ جو چیز حدیث و قرآن میں نہ ہو، جس کا تذکرہ صحابہ نے نہ کیا ہو، ایسی چیزوں کو بیان کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، اور ایسی چیزیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کرنے سے ہمارے لیے جہنم ثابت ہوتی ہے، جنت ثابت نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا ہے جو میری طرف ایسی بات کو منسوخ کرے گا جو میں نے نہیں کہی ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ بہت بڑی بات ہے، صحابہ جنہوں نے اپنے کانوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی تھی، وہ صحابہ اس حدیث کی بنیاد پر ڈرتے تھے، اور اللہ کے رسول سے سنی ہوئی باتیں بھی وہ ایسا نہیں کہتے تھے کہ میں نے اللہ کے رسول سے یہ بات سنی ہے، بس دین کی بات کہہ کے وہ بیان کرتے تھے، حالانکہ وہ حدیث ہوتی تھی۔ بہت سارے صحابہ ایسے تھے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ ڈرتے تھے۔ اس لیے ایسی باتیں جس کا کوئی ہاتھ پاؤں نہیں ہوتا ہے، جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی ہے، اب ایسی باتیں بیان کر کے ہمیں لوگوں میں پھیلانا نہیں چاہیے، اپنے لیے جہنم ثابت نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن اور سنت میں ہزاروں حدیثیں، ہزاروں آیتیں ہیں جو ہم بیان کر سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے ہمیں پڑھنے کی فرصت نہیں، بات یہ ہے۔ اس لیے جو سنا اس کو نقل کر دیا، پڑھنے کی فرصت نہیں کہ ہم علم حاصل کریں، اس کا وقت ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم صحیح باتوں کو جانیں، اس کا وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس لیے ہم کتابیں نہیں پڑھتے ہیں، ہم قرآن اور سنت کو نہیں پڑھتے ہیں، ہم دوسری کہانیاں، ناول پڑھتے ہیں، واٹس ایپ پہ لگے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے علم میں اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ ہزاروں حدیث کی کتابیں، کوئی ایک نہیں، ہزاروں کتابیں حدیث کی ہے، علماء نے محنت کی ہے اور ہم تک حدیث پہنچائی ہے، صحابہ نے محنت کی ہے، ہم تک حدیث پہنچائی ہے، تو ان کی محنت کی ہمیں قدر کرنا چاہیے، اور ان کتابوں کو ہمیں پڑھنا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، ان سے علم حاصل کرنا چاہیے کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعبے کے متعلق کیا فرمایا، اس شعبے کے متعلق کیا فرمایا۔ الغرض بے شمار مخلوقات ہیں، ہوا میں اڑنے والی بھی ہے، زمین پر رینگنے والی بھی ہے، مختلف قسم کی مخلوقات ہے۔ میں نے بتایا کہ سانپ مختلف قسم کے ہیں۔ امام بخاری فرماتے، لوگ کہتے ہیں کہ سانپ کے کئی قسمیں ہیں، ان میں سے 3 قسموں کا نام تو امام بخاری نے خود لیا ہے، 3 قسموں کا نام، مختلف قسم کے سانپ ہیں، اور بعض سانپ کی عمر لکھی ہے 1000 سال جیتے ہیں۔ اور 2 سانپوں کا تذکرہ تو ایک حدیث میں اس طرح کیا گیا ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اقتلوا الحیتین ذو الطفیتین والابتر، 2 قسم کے سانپوں کو تم مار دیا کرو، ایک کا نام ذو الطفیتین ہے اور دوسرے کا نام ہے ابتر۔ ذو الطفیتین وہ سانپ زہریلا سانپ ہوتا ہے جس کے بدن پر 2 سفید لکیریں شروع سے آخر تک ہوتی ہے، اور ابتر اس سانپ کو کہتے ہیں جو بغیر دم کا ہوتا ہے۔ یہ دونوں سانپ اتنے خطرناک ہیں، اسی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دونوں سانپ انسان کی نگاہوں کی روشنی چھین لیتے ہیں، یعنی جس شخص کی طرف دیکھتے ہیں تو اس کی نگاہیں چھین لی جاتی ہے، اور عورت کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے
تو اس کا بچہ اس کی صرف نگاہ سے گر جاتا ہے، اتنے زہریلے سانپ ہیں دونوں، اس لیے ان دونوں کو مار دیا کرو۔ اس حدیث کو سننے کے بعد صحابہ کے گھروں میں کبھی سانپ نکلا تو وہ مارنے کی تیاری کرتے تھے، کوئی بھی سانپ۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے گھر میں سانپ نکلا تو اس کو مارنے کے لیے پیچھے دوڑے۔ اتفاق سے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑ گئی کہ عبداللہ بن عمر دوڑ رہے ہیں سانپ مارنے کے لیے۔ ابو لبابہ نے فرمایا رکو رکو، یہ سانپ نہیں مارنا چاہیے، یہ گھر میں رہتا ہے اور یہ عوامر کہلاتا ہے، یعنی گھر کو آباد کرنے والا، یعنی وہ سانپ جو اصل حقیقت میں جنات میں سے ہے لیکن کئی سالوں سے گھر میں رہ رہا ہے، وہ سانپ ہے، اس لیے ان کو نہیں مارنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے جن کو مارنے کا حکم دیا ہے وہ دوسرے سانپ ہیں، گھر کو آباد کرنے والے سانپ نہیں، ان کو مت مارو۔ ان کو صرف جب دکھے تو ایک بات کہہ دو، یہ میرا گھر ہے، ہمیں تم سے تکلیف ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ 3 مرتبہ یہ کہہ دو، اگر وہ پھر بھی نہیں جاتا ہے تو پھر تم مار سکتے ہو، یہ حکم حدیث میں ہے اس سانپ کا جو گھر میں رہتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سانپ کے بارے میں بھی ہدایت فرمائی ہے۔ الغرض مختلف قسم کے جانور ہیں، ہم دنیا میں گھومیں گے، چڑیا جو باغات ہوتی ہے، چڑیوں کے باغات وہاں جائیں گے، درندوں کے باغات ہوتے ہیں وہاں جائیں گے، تو مختلف قسم کے خوبصورت پرندے چرندے درندے اللہ نے بنائے ہیں، وہ ہمیں نظر آتے ہیں کہ کیسی اللہ کی قدرت ہے، کس کس حالت کے ساتھ اللہ نے ان کو بنایا ہے۔ تو انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے ان جانوروں کو بھی بنایا اور ان کے لیے بھی روزی اللہ نے طے کی۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے جتنے بھی ریلنے والے جانور دنیا میں زمین پر بنائے ہیں ان سب کی روزی ہمارے ذمہ ہے، اللہ کے ذمہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان تمام مخلوق میں سب سے زیادہ اشرف، سب سے زیادہ فضیلت والی مخلوق اللہ نے جب بنانے کا ارادہ فرمایا، جن کو انسان کہتے ہیں، ان کو اللہ نے چنا ہے ساری مخلوق میں سے۔ اللہ ہر مخلوق میں سے کسی نہ کسی کو چنتا ہے۔ جب 7 آسمان بنائے تو 7 آسمان میں سے جو 7واں آسمان ہے اس کو اللہ نے چنا 7 آسمان میں سے۔ اس 7ویں آسمان پر اپنے مقرر فرشتے رکھے، اس 7ویں آسمان پر بیت معمور بنایا، اس 7ویں آسمان سے قریب اللہ نے اپنا عرش اور اپنی کرسی رکھی، گویا اس 7ویں آسمان کو اللہ نے پسند فرمایا ان سب کاموں کے لیے، تو اللہ نے ان کو چنا، اس کو چنا۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ جو چاہتا ہے بناتا ہے، پھر بنانے کے بعد اس میں سے جس کو چاہتا ہے وہ زیادہ پسند کر لیتا ہے۔ 7ویں آسمان کو پسند کیا۔ اللہ نے جنت بنائی تو جنت بنانے کے بعد اللہ نے اس میں سے جنت الفردوس کو منتخب فرمایا۔ جنت کے 100 درجے ہیں، حدیث میں آتا ہے 100 درجے ہیں، 100 قسم کی جنت ہیں۔ ان تمام جنتوں میں سے اللہ نے جس جنت کو پسند فرمایا ہے وہ ہے جنت الفردوس، سب سے اونچی۔ اس جنت کا چھت اللہ کا عرش ہے، یعنی اللہ کے عرش کے نیچے وہ جنت ہے، جنت الفردوس۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک میں فرماتے ہیں کہ جس کو بھی جنت مانگنا ہو وہ اللہ سے جنت الفردوس مانگے، یہ حضور فرماتے ہیں۔ تو جنت الفردوس کو چنا ساری جنتوں میں سے۔ اللہ رب العزت نے ایسے ساری مخلوق میں سے اللہ نے جس مخلوق کو چنا اور پسند فرمایا، زیادہ قریب فرمایا، وہ ہے انسان۔ انسانوں میں سے بھی اللہ رب العزت نے پھر انتخاب فرمایا، اپنے نیک بندوں کو چنا جن کو ہم نبی کہتے ہیں، جس کا بہووچن انبیاء ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ نے چنا۔ یہ انبیاء 1,24,000 تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک
جو انبیاء تشریف لائے ہیں ان کی تعداد حدیث مبارک میں صحیح ابن حبان کی روایت میں بیان کی گئی ہے کہ 1,24,000 انبیاء ہیں۔ 1,24,000 انبیاء میں سے بھی اللہ نے 313 رسول کو چنا۔ 1,24,000 نبی، ان نبیوں میں سے 313 وہ شخصیتیں ہیں کہ جو نبی بھی تھے رسول بھی تھے، یعنی جن کو اللہ نے اپنے اور مخلوق کے درمیان میں واسطہ تو بنایا تھا، لیکن ساتھ ساتھ میں ان کو کتابیں، صحیفے، چھوٹی کتابیں، بڑی کتابیں بھی دی۔ وہ رسول ہے۔ ایسے 313 ہے، کسی کو بڑی کتاب دی، کسی کو چھوٹی دی۔ باقی نبی بنائے، یعنی ان کو پیغام پہنچانے کے لیے اللہ نے مقرر فرمایا، لیکن رسول نہیں بنایا۔ سب سے پہلے رسول حضرت نوح ہے۔ حضرت نوح سب سے پہلے رسول ہے۔ تو 1,24,000 نبیوں میں سے کتنے بھائی؟ 313۔ سو مت جائیو، 313 رسول اللہ نے بنائے، منتخب فرمائے۔ 313 رسولوں میں سے اولو العزم، بہت بڑے پیغمبر، بہت بڑے رسول جن کو بنایا، وہ کل 5 ہے۔ کل اس کا امتحان ہوگا، سب کو پوچھوں گا میں، اس لیے اچھی طرح غور سے سنو۔ 313 میں سے کتنے بھائی؟ 5، جو اولو العزم پیغمبر کہلاتے ہیں، جن کا تذکرہ ایک ساتھ کئی آیتوں میں آیا ہے۔ ان میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بہت ساری آیتوں میں ان 5 کا تذکرہ ایک ساتھ آیا ہے۔ ان کو اولو العزم رسول اللہ نے بنایا، بڑے عزم، بڑے عزم والے، بڑے ہمت والے پیغمبر ہیں۔ ان کے ساتھ حالات بھی ایسے آئے، نوح علیہ السلام کے قصے مستقل سنتے رہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کے قصے مستقل سنتے رہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قربانیوں کے قصے مستقل سنتے رہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی قربانیوں کے قصے مستقل سنتے رہتے ہیں۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے اور ان کی قربانیاں تو ہر نبی سے زیادہ ہے، وہ بھی سنتے رہتے ہیں۔ یہ اولو العزم پیغمبر۔ ان 5 میں سے بھی 2 ایسے رسول ہیں جن کو اللہ نے خاص دل کے ساتھ تعلق کا ایک بڑا مقام دیا، جس کو خلیل کہتے ہیں۔ وہ ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے منتخب فرمایا ان دونوں۔ اللہ کے یہاں اس طرح انتخاب چلتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے پسند کر لیتا ہے۔ کوئی اپنی صلاحیت کی بنیاد پر منتخب نہیں کیا جاتا ہے، وہ تو اللہ رب العزت منتخب کرتا ہے۔ ان اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، قرآن میں اللہ پسند کرتا ہے، فرشتوں میں سے بھی اعلیٰ فرشتوں کو اللہ پسند کرتا ہے، لوگوں میں سے بھی نبیوں کو اللہ پسند کرتا ہے، اللہ منتخب فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ کو فرماتے ہیں اللہ، یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ موسیٰ، میں نے تم کو منتخب کیا ہے میرے پیغام پہنچانے کے لیے، مجھ سے بات کرنے کے لیے، تم اس کا شکر ادا کرو اور جو میں کہوں اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو اللہ کی جانب سے انتخاب ہوتا ہے۔ تو یہ انبیاء کا جو پورا طبقہ ہے، جو 1,24,000 کے قریب ہے، ان میں سے سب سے پہلے اللہ رب العزت نے انسانوں کی بنیاد جس کے ذریعے رکھی، اور انسانوں کی بنیاد رکھنے کے بعد ان کو نبی بھی بنایا، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، جو انسان کے سب سے پہلے باپ ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انسان وجود پانے والے ہیں، ان تمام کا سلسلہ کہاں سے؟ آدم علیہ السلام سے۔ اس لیے کہتے ہیں آدمی آدمی آدمی، آدم علیہ السلام سے۔ اللہ نے جب ان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، کیونکہ اللہ رب العزت کے یہاں طے تھا کہ زمین سے جناتوں کو تو بھگا دیا ہے، اب یہاں پر ایک مخلوق کو آباد کرنا ہے جن کو انسان کہتے ہیں، ان کو اپنا خلیفہ اور نائب بنانا ہے، جو دنیا میں آ کر اللہ کے حکموں پر چلے اور دوسروں کو چلائے۔ یہ ہے خلیفہ، خود بھی چلے، دوسروں کو چلائے، خلافت کا کام دے، انجام دے۔
نیابت کا کام انجام دے، وہ بنانا اللہ نے طے فرمایا، خلیفہ بنانا۔ جب اللہ نے اس کا ارادہ فرمایا تو اس ارادے کو فرشتوں کے سامنے ظاہر فرمایا، اس لیے کہ اللہ چاہتے تھے کہ انسانوں کی پیدائش کا اشتہار کیا جائے۔ ہر کام لوگ شروع کرنے سے پہلے اس کا اشتہار کرتے ہیں، کتنے اشتہار مسجدوں میں لگتے ہیں، کتنے اشتہار باہر دوسروں کے مکانات پہ لگتے ہیں، کبھی کسی کی چہار دیواری بنی ہوئی ہے وہاں لوگ آ کے اس کو کلر کر جاتے ہیں، اپنا اشتہار، اپنی دکان کا اشتہار، تو اشتہار ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک نئی مخلوق پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، انسان، تو اس کا اشتہار کرنے کے لیے، اس کو شہرت دینے کے لیے اللہ نے اس کا تذکرہ اپنے معصوم مخلوق فرشتوں کے سامنے کیا، اور یہ کہا کہ میں ایک مخلوق اپنا خلیفہ زمین میں بنانے والا ہوں۔ اس مخلوق کا تذکرہ کیا، اس کی تفصیل بیان فرمائی۔ جب اس کی تفصیل سامنے آئی تو فرشتے کہنے لگے، اللہ سے معلومات لینے کے لیے کہنے لگے، اللہ اب تو ایسی مخلوق بنا رہے ہیں جو مخلوق جن میں آپ نے مادہ رکھا ہے نافرمانی کا بھی، فرما بردار بھی ہوگی، نافرمانی بھی کرے گی، تو جب یہ مخلوق ایسی مخلوق ہے تو وہ زمین میں جا کر نافرمانی کر کے زمین میں فساد مچائے گی، ایسی مخلوق کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں، آپ کی تقدیس یعنی آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، آپ کی تسبیح پڑھتے ہیں، سب کام تو ہم کرتے ہیں، پھر ایسی مخلوق کو بنانے کی کیا ضرورت ہے کہ جو دنیا میں نافرمانی کرے، زمین میں فساد مچائے؟ یہ فرشتوں نے سوال کیا اللہ رب العزت سے۔ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو آگے کی باتیں میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، آگے کی باتیں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، کہ اس مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اس میں بہت سارے نبی ہوں گے جو میرے نیک بندے ہوں گے، اولیاء میرے ہوں گے، جو گناہ کا ماحول سامنے آنے کے باوجود بھی وہ میری فرما برداری میں لگے رہیں گے۔ یہ ایسی مخلوق ہے، ان سے مجھے بہت کام لینا ہے، یہ میری نیابت کریں گے، اس لیے یہ مجھے معلوم ہے تمہیں معلوم نہیں۔ اللہ نے ان کو ایسا جواب دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو ارادہ فرمایا تھا آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا، اس کا مٹیریل بنانا شروع کیا۔ مٹیریل میں سب سے پہلے مٹی اور پانی، ان دونوں کو ملایا گیا، جس کو کہتے ہیں تین گارا۔ جیسے ایک اینٹ کو دوسری اینٹ سے جوڑنا ہو تو کیا بناتے ہیں؟ ریتی اور سیمنٹ اور پانی کو ملا کر گارا بنایا جاتا ہے، اس سے دونوں کو جوڑا جاتا ہے۔ تو ایسے اللہ نے مٹی اور پانی دونوں کو ملایا، اس کو کچھ دن رہنے دیا، یہاں تک کہ وہ سڑنے لگی، یعنی کیچڑ کی شکل میں بن گئی۔ پھر اس کے بعد کچھ دن اس کو رہنے دیا، یہاں تک کہ وہ سوکھ کر جو ٹھکری ہوتی ہے، جو مٹکا ہوتا ہے نا، مٹکا، اس کی ٹھکری جب ہم مارتے ہیں تو کیسا بچتا ہے، لیکن وہ تو آگ پہ پکایا گیا ہے، یہ مٹی آگ پہ نہیں پکائی گئی، رہنے دیا اللہ نے یہاں تک کہ وہ خشک مٹی بن گئی، اور ایسی بن گئی جو آواز کرے، جس کو ٹھوکے تو آواز کرے۔ پھر اس سے اللہ نے انسان کی شکل و صورت بنائی۔ شیطان تو وہاں تھا، یعنی ابلیس، وہ جا جا کے گھوم کے دیکھتا ہے، ادھر جاتا ہے، ادھر آتا ہے، پاؤں کی طرف آتا ہے، سر کی طرف جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ کھنکھناتی مٹی ہی، آواز کرنے والی مٹی سے بنایا ہے، لیکن اندر سے تو کھوکھلا ہے۔ کھوکھلی چیز قابو میں رہتی نہیں ہے، اگر مٹکا یہاں پہ رکھا جائے تو ادھر بھی ہوتا ہے، ادھر بھی ہوتا ہے، ادھر بھی ہوتا ہے، ادھر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اندر سے کھوکھلی ہے۔ اس لیے ابلیس کہنے لگا کہ تجھے بڑے کام کے لیے تو اللہ نے بنایا ہے، لیکن اندر سے کھوکھلا ہے، اس لیے بے قابو ہوگا، وہ قابو نہیں رکھ سکے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان میں روح ڈالی۔ روح ڈالی ہے تو وہ سر کے راستے سے، کہاں سے؟ سر کے راستے سے، سر میں ناک ہے، خیشوم،
آنکھ، سب سے پہلے ان دونوں جگہوں پر اللہ نے روح کا اثر پیدا فرمایا. روح کا اثر یہاں پر سر میں، یعنی آنکھ میں اور خیشوم میں، ناک کے دونوں کانوں میں، سوراخ میں. جیسے ہی روح کا اثر یہاں پر پہنچا تو حدیث میں ہے، ترمذی شریف کی روایت میں، کہ آدم علیہ السلام کو چھینک آئی. چھینک آئی تو آدم علیہ السلام نے چھینک پر الحمدللہ پڑھا. اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے کیا پڑھا؟ یرحمک اللہ. تو گویا اللہ کی حمد بھی بیان ہو گئی پیدا ہوتے ہی، اس پر اللہ کی جانب سے رحمت کا فیصلہ بھی ہو گیا. ابن حبان کی روایت میں ہے کہ اسی وجہ سے اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ اس امت کے لیے اللہ کی رحمت آگے رہے گی، غصہ پیچھے رہے گا. معافی کا مادہ زیادہ رہے گا، یعنی اللہ کی جانب سے یہ امت اگر کوئی نافرمانی بھی کرتی ہے تو اللہ کی جانب سے رحمت کا پہلو غالب رہے گا اور غصے کا پہلو مغلوب رہے گا، وہ نیچے رہے گا. رحمت کا حصہ رہے گا زیادہ غالب، کیونکہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرتے ہی اللہ کی جانب سے کس کی دعا ملی؟ یرحمک اللہ کی، رحمت کی. پھر اس کے بعد جب پوری جان آ گئی تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا، جاؤ وہ فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، اس جماعت کے پاس جاؤ اور سلام کرو. آدم علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے پاس گئے، انہوں نے السلام علیکم کہا تو فرشتوں نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی اضافہ فرمایا. پھر وہ اللہ کے پاس آئے، اللہ رب العزت نے فرمایا ھذا تحیتک وتحیت ذریتک، یہ تمہارا اور تمہاری امت، تمہاری اولاد کا سلام ہے. یعنی آپس میں ملنے کے وقت اب تمہارے درمیان میں اسی طرح سلام اور اس کے جواب سے ملنا ہوگا. آپس میں ایک دوسرے سے ملنا ہوگا تو اسی طرح ہوگا، سلام کرے گا سامنے والا اور اس کے سامنے والا اس کا اس طرح جواب دے گا. ملنے کے وقت میں یہ چیز ہوگی، اللہ نے اس وقت سے طے فرمایا. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو ان کی اولاد دکھانا چاہی اور پوری اولاد سے عہد لینا چاہا. اسی وقت تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی کمر کی داہنی جانب سے ان کی اولاد نکالی، بائیں جانب سے کمر کی بائیں جانب سے بھی اولاد نکالی، اور آدم علیہ السلام سے فرمایا دیکھو یہ تمہاری اولاد ہے قیامت تک آنے والی. دکھائی حضرت آدم علیہ السلام کو جس شکل میں بھی ہو، وہ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد نکالنے کے بعد پھر اللہ نے ان سے عہد لیا اور آدم علیہ السلام کو پہلے فرمایا نکالنے کے بعد داہنی جانب سے جو میں نے نکالی ہے وہ اولاد ہے جو جنت کی مستحق ہوگی، وہ اپنی زندگی میں جنت کے عمل کرے گی. بائیں جانب سے جن اولاد کو نکالا گیا ہے وہ اولاد ہے جو جہنم کی مستحق ہوگی، یعنی جہنم میں جانے کے کام کرے گی. آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو جب دیکھا تو جو بھی جس شکل میں بھی ہو اس وقت دیکھا کہ ان میں سے ایک آدمی کی پیشانی چمک رہی ہے. فرمایا اللہ سے پوچھا اس وقت، یہ حدیث میں ہے جو میں سنا رہا ہوں، پوچھا اے اللہ یہ کون ہے؟ کہا تمہارے بیٹے داؤد ہے، داؤد علیہ السلام. تو یہ کتنا دنیا میں رہیں گے؟ کہاں یہ صرف 40 سال رہیں گے. کتنے سال؟ 40 سال. تو آدم علیہ السلام نے اس پر فرمایا کہ اے اللہ صرف 40 سال، میرا بیٹا داؤد صرف 40 سال، میں اپنی عمر میں سے 60 سال یعنی 66 سال میرے بیٹے داؤد کو دیتا ہوں. یعنی میرے بیٹے داؤد کی عمر 100 سال کر دینا، 40 سال نہیں. ٹھیک ہے.
اسی حدیث میں آگے آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی جو عمر طے کی تھی 1000 سال، وہ عمر پورا کرنے کے بعد، وہ عمرہ پورا کرنے میں سے ابھی 60 سال باقی تھے، اس وقت موت کے فرشتوں کو بھیجا روح نکالنے کے لیے، تو آدم علیہ السلام کہنے لگے بہت جلدی آ گئے، ابھی میری 1000 سال عمر کہاں ہوئی ہے، میری عمر تو ابھی 940 ہوئی ہے، 60 سال باقی ہے۔ تو فرشتوں نے اس وقت یاد دلایا، آپ نے اپنے بیٹے کو داؤد علیہ السلام کو کتنے سال دے دیے تھے؟ 60 سال۔ اس حدیث میں ہے کہ ہمارے دادا آدم علیہ السلام بھول گئے، اس لیے بھولنے کی عادت کس میں شروع ہو گئی؟ ان کی اولاد میں۔ اس وقت سے بھولنے کی عادت اولاد میں بھی شروع ہو گئی۔ الغرض آدم علیہ السلام کو اولاد نکالنے کے بعد ان کو اپنی جہنم کی اولاد بھی دکھائی، جنت کی اولاد بھی دکھائی اللہ نے۔ آدم علیہ السلام کو جو بنایا تھا، حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر بنایا۔ اپنی صورت پر بنانے کا مطلب آدم علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہے، وہ تمام اولاد اپنی بناوٹ میں بہت سارے مرحلوں سے گزرے گی، کہ وہ پہلے منی کا قطرہ ہوگی، پھر اس کے بعد وہ خون بنے گا، اس کے بعد گوشت کا ٹکڑا بنے گا، اس کے بعد روح پھونکی جائے گی، پھر وہ ماں کے پیٹ سے جنم لے گا، چھوٹا سا ہوگا، اس کی شکل الگ ہوگی، تھوڑا سا بڑا ہوگا شکل بدلے گی، پھر تھوڑا سا بڑا ہوگا شکل بدلے گی، جب بڑا ہو جائے گا اور شکل بدل جائے گی۔ ہر بچہ اسی طرح آئے گا، لیکن جو اصل باپ ہے یعنی آدم علیہ السلام، ان کو جب اللہ نے بنایا تو ان کو اسی صورت پر بنایا جو بعد میں تھی۔ ایسا نہیں کہ وہ پہلے تھوڑا سا لوتھڑا تھے، پھر وہ آگے بڑھے، پھر وہ چھوٹی سی منہ لے کر آئے تھے، پھر وہ آہستہ آہستہ جوان ہو، ایسا نہیں۔ جس وقت بنایا اس وقت جیسا بنایا ویسا ہی اخیر تک وہ رہے، ان کی شکل بھی وہی رہی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس وقت بنایا تھا اس وقت جو شکل تھی وہ آخر تک وہی شکل، جس وقت بنایا اس وقت جو لمبائی تھی وہ لمبائی، حدیث میں آتا ہے طولہ 60 ذراعا، 60 ذراع۔ 60 ذراع، ذراع کس کو کہتے ہیں؟ یہ انگلی ہے نا، یہاں سے لے کر یہ مرفق کوہنی ایک ذراع کہلاتی ہے۔ اب میری سائز کے حساب سے میرا ایک ذراع ہے، لیکن اس وقت کے لوگ آدم علیہ السلام اتنے لمبے چوڑے ترنگے، تو ان کا ایک ذراع اتنا تھوڑا ہوگا، وہ بھی تو لمبا ہوگا کہ نہیں؟ میرے بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں؟ انسان کا ہاتھ کی لمبائی اس کے پورے جسم کی لمبائی کے مناسب ہوتی ہے، جو جتنا لمبا اس کے حساب سے اس کے ہاتھ کی لمبائی، اس کے حساب سے اس کا ایک ذراع۔ تو آدم علیہ السلام 60 ذراع، 60 ذراع، یہ چھت تو ابھی 11 فٹ ہے، 11 فٹ، ہمارا ذراع صرف 1.5 فٹ کا ہے، وہ 60 ذراع، ان کا ذراع پہلے تو کتنا بڑا ہوگا، اور پھر وہ بھی 60 گنیا 60، اتنے لمبے اللہ نے بنائے تھے اس وقت، اور ان کی وہی شکل آخر تک رہی۔ اس لیے اللہ نے طے فرمایا ہے جنت میں جو آدمی بھی جنت میں جائے گا اس کی لمبائی ہم وہی رکھیں گے جو ہمارے جد امجد آدم علیہ السلام کی تھی۔ اس لیے 60 ذراع ہم سب کا قد ہوگا، سب کا ایک۔ یہاں چھوٹے بڑے دکھتے ہیں، بیلنس نہیں ہے، وہاں سب بیلنس والے ہوں گے، سب کا قد ایک ہوگا، اوپر نیچے نہیں، سب ایک قد کے ہوں گے۔ اتنی لمبائی کے ساتھ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا تھا، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے کچھ اور بہت سارے واقعات آدم علیہ السلام کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، انشاءاللہ وہ آئندہ مجلس میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو انبیاء کرام علیہ السلام کا احترام کرنے کی، ان پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔